وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال المؤلف رحمہ اللہ: وترک لحج مستطیعا ومنعہ زکاة وحکم الحاکم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطرہ بلا عذرنا فی یوم شہر للمتعبد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور اس کورس کبائر کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلے 35 یعنی 35 گناہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج گناہ نمبر 36 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سننے سمجھنے کے ساتھ کبائر سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جو آج نظم پڑھی ہے 17 اور 18 نمبر کی نظم، ان میں 5 گناہ کبائر کا تذکرہ ہے۔ اس سے 2 نظم میں 5 گناہ کبیرہ کا تذکرہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جن میں یعنی 36 سے لے کر کے 14 تک 40 تک 36، 37، 38، 39، 40 یہ 5 گناہ، جن میں 36 نمبر کا گناہ ہے حج کا ترک کر دینا۔ حج کا ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حج عربی زبان میں کہتے ہیں قصد اور ارادے کو۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی زیارت حج اور عمرے کی نیت سے للہ فی اللہ اگر سفر کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حج۔ اس شریعت میں حج کہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کی غرض سے جائے، میقات پر احرام باندھ ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور عام عربی زبان میں حج کہتے ہیں قصد کرنے کو۔ حج بیت اللہ ارکان 5 میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس انسان کے اندر استطاعت پائی جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ارکان 5 میں سے ایک رکن بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہر مسلمان کو یہ ارکان 5 یاد ہیں کہ شہادتین کا اقرار ہے، اقامت صلاح ہے، ایتاء زکاۃ ہے، اور صیام رمضان اور حج بیت اللہ استطاعت کے ساتھ۔ اور حج اس کی رکنیت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود یا کوئی مسلمان حج کی فرضیت کا انکار کرے تو اتفاق علماء مرتد و کافر ہو جاتا ہے۔ جسے نماز کا انکار کرنے سے کافر،
زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح سے حج بیت اللہ کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو استطاعت دیا، استطاعت کا مطلب انسان کے پاس ضروریات کے بعد جائز ضروریات جو گھر کی ہوتی ہیں، ان کے بعد اگر انسان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنا مال، اتنی دولت ہے اس کے پاس کہ سفر حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، ٹکٹ ہے، کرایہ، اور مکے جانے کے بعد وہاں رہائش، جو حج کے اخراجات ہوتے ہیں، اگر اخراجات برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اپنی جائز ضروریات پورا کرنے کے بعد بھی مکہ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس استطاعت و طاقت ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے، انسان پھر بھی حج نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پر ایمان تو رکھتا ہے مسلمان، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو جیسے وہ نماز کا تارک، روزے اور زکوٰۃ کا تارک انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے ہی حج بیت اللہ کی استطاعت ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو وہ انسان حج بیت اللہ کے ترک سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حج ہجرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو کیا ہے، اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے 9 ہجری میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حج فرض ہونے کے پہلے مکے میں بہت سارے جب حج کیا کرتے تھے، لیکن حج فرض ہو جانے کے بعد صرف ایک ہی حج آپ نے کیا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، اور 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حج بیت اللہ ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہے، اور حج کا تارک بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ فلم یحج، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی استطاعت دیا ہے، خانہ کعبہ تک پہنچ کر کے حج کرنے کے لیے استطاعت یعنی مال ہے اس کے پاس، صحت اور تندرستی ہے اس کے پاس، لیکن اس نے حج نہ کیا، من ملک زادا وراحلۃ فلم یحج، جو انسان حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اب اللہ ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہودی بن کر کے مرے یا عیسائی بن کر کے مرے۔ اتنی شدید وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ نہ کرنے والوں کو حج بیت اللہ کی تاکید کرتے ہوئے اللہ رسول نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، اس لیے تم لوگ حج بیت اللہ کرو، حج کرنے میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرو۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے متعدد روایات کے اندر حج کی تحقیق دی. اغضوا اللہ فإن اللہ احق ان تغضا یا بالوفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حج کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، حج کر لو. اب اگر کوئی انسان حج نہیں کرتا تو اس کے خاتمہ بالخیر میں ایک تو گناہ کبیرہ کا تارک ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور نمبر 2 دوستو وہ انسان خاتمہ بالخیر سے بھی محروم رہے گا. اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے اسلامی ریاستیں تھیں ہر جگہ گورنر کے پاس لیٹر لکھا تھا اور فرمایا تھا اعلان کر دو، دیکھو جس انسان پر حج فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے تو ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. تو اگر کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دے دیا ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے اور حج کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان پر حج فرض ہے من ملک زادن وراحلتن، جس انسان کو حج کرنے کی استطاعت ہے وہ فوراً حج کر لے، ٹال مٹول نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حج فرض ہو گیا ہے چلو بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے، ٹال مٹول کرتا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت آ جائے حج نہ کر سکا، ٹال مٹول کرتا رہا، آئندہ کر لیں گے، بڑی ذمہ داریاں ہیں بعد میں کر لیں گے. اگر اس طرح سے کوئی انسان حج ٹالتا رہا اور موت آ گئی حج نہ کر سکا تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوگا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ نے تم کو استطاعت دے دیا ہے، حج کر لو، کیا خبر کہ آئندہ کسی بیماری مبتلا ہو جاؤ، چاہنے کے باوجود حج نہ کر سکو. اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، کب حالات بدل جائیں کچھ پتہ نہیں. اگر آپ ٹال مٹول کرتے رہے، موت آئی، حج میں ٹال مٹول کرتے رہے، حالات بدل گئے، آپ کا مال ختم ہو گیا، نوکری چلی گئی، کمپنی ختم ہو گئی، اب آپ حج کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گے. کتنا بڑا آپ نے گناہ کیا. کیوں؟ جب اللہ نے حج قرار دیا تھا تو آپ نے اس وقت حج نہیں کیا، اب حالات بدل گیا، بہت بڑے مجرم ہو گئے. مر جائے انسان، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سواری پر حج کرنے کے ارادہ کیا ہے وہ سواری ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے حج ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے حج فرض قرار دے دیا ہے تو جتنی جلدی ہو جلد از جلد اس فریضے کو ادا کر لے. اگر مر گیا اور حج نہ کیا تو تارک حج سمجھا جائے گا. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے کہ استطاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک استطاعت تو ایک انسان اپنے سے سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور ٹرین کا، پلین کا، بس کا، گاڑی کا، ہر قسم کا سفر وہ کر سکتا ہے اور استطاعت ہے لیکن حج نہ کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور دوسری شکل ہے استطاعت بالغیر. اگر انسان کے پاس مال اور دولت تو ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے، حج فرض ہے، لیکن انسان کسی وجہ سے صحت اس کی ساتھ نہیں دیتی،
سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، مالی اعتبار سے حج اس پر فرض ہو گیا ہے لیکن سفر کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تب کیا کرے گا؟ اب اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر بذات خود سفر کر کے حج کر نہیں سکتا، اپنے کسی عزیز و اقارب، کسی بیٹے، بھائی یا کسی اور قرابت دار کو اپنے طرف سے حج بدل میں بھیج دے، وہ جا کے حج بدل کریں۔ حج بدل اگر کرا دے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرے باپ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں، لا یستطیع الدعن، حج فرض ہے، حج فرض ہے، کمزور ہو گئے ہیں، حج تو فرض ہے لیکن اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب وہ سواری پر بیٹھنے کے لائق، بیٹھاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، تو کیا ان کا حج کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، اگر تمہارے باپ پر حج فرض ہے لیکن سفر کرنے کے لائق نہیں ہے تو اپنے باپ کی طرف سے تم کو حج بھی کرنا پڑے گا اور عمرہ بھی باپ کی طرف سے کرنا پڑے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں استطاعت بغیر ہی، یعنی ایک تو انسان خود سفر کر کے حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو خود جا کر کے کرے، کوئی اس کی اور طرف سے کرے گا تو بدل نہیں ہوگا، حج اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری شکل یہ ہے کہ مالی اعتبار سے تو استطاعت ہے لیکن صحت کے اعتبار سے حج کرنے کے لائق نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، سوار سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اس کی اولاد یا اس کے کسی قرابت دار کو چاہیے کہ حج بدل کرے، بشرطے کہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ حج بدل وہ کرے جو اپنا حج کر چکا ہو، تو اس کے قرابت دار، عزیز و اقارب، اہل و عیال میں جو حج کر چکے ہوں گے ان میں سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر حج تو فرض ہے لیکن حج کرنے کے پہلے موت آ گئی، تو کیا اس کا حج کیا ہوگا؟ حج فرض تھا لیکن حج کرنے کے پہلے موت آ گئی تو اس کی طرف سے بھی حج بدل کرنا پڑے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک شخص تلبیہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک ان شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں، حج بدل کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی کہ یہ شخص اپنا حج نہیں کر رہا، شبرما کا حج کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو بلا کے پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے جس کی طرف سے تم حج کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارا بھائی، یا کہا ہمارا قرابت دار ہے، ہمارا کوئی اپنے سگوں میں ہے، اس کی طرف سے ہم حج کریں، وہ مر چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے اپنا حج نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک اجعلہ عن نفسک، یہ حج امسال اپنی طرف سے تم کرو، آئندہ سال شبرما کا حج بدل آ کے کرنا۔ اس سے پتہ چل گیا دو مسئلے ہمارے سامنے آئے دوستو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر انتقال کر گیا اور حج نہیں کر سکا، حج اس پر فرض تھا، تو اس کی طرف سے حج بدل کرے گا، انسان کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا حج بدل وہ کرے گا جو پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو۔
پہلے اپنا حج کرے، بعد میں حج بدل کرے گا۔ یہ اس طرح سے بہت ہی ضروری ہے کہ حج کے مسائل کو سمجھیں، اور حج کے فرض ہو جانے یا حج کی استطاعت آ جانے کے بعد ذرہ برابر حج کے اندر ٹال مٹول نہ کرے۔ من اراد الحج فلیتعجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو حج کرنا چاہتا ہے تو حج کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تو یہ اب اگر یہ ساری چیزیں آپ نے سنا، اب کوئی انسان حج نہ کرے، کوئی مسلمان حج کا اقرار تو کرتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کا یہ عمل کبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ اس کے بعد کا گناہ کا کبیرہ جو ہے 37 یعنی 37 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ منع الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دینا یا رک جانا۔ اگر انسان زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، میں نہیں دیتا، اسلام میں نہیں جانتا زکوٰۃ کیا چیز ہے، اگر انکار کر دے تو کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے انہیں مرتد قرار دے کر کے ان سے جہاد کیا۔ یہ اگر انکار کر دیتا، لیکن ایک انسان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سستی لاپرواہی یا کوئی وہ اس کی فکر نہیں کرتا، کنجوسی بخیلی کی برابر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جس کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا کہ جہاں ان کے مال کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کر کے، تپا کر کے، جلا کر کے ایک موٹا سا ہار بنا کر اس کے گلے میں ٹانگ دیں گے، اور جہنم کے آگ کا جس میں جو اس کا مال تھا جہنم کی آگ میں جلا کر کے اللہ اس کا گلے کا ہار بنا دیں گے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور یہ بہت ہی بدترین سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، تب تمہارے مسلمان بھائی بنیں گے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بہت ہی خطرناک مرحلے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قیامت کے دن مالداروں کے سامنے جہنم اور جنت دکھا دی جائے گی، اگر اس نے زکوٰۃ ادا کیا ہے تو جنت کے راستہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی بڑی شدید وعید بیان سنائی ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، اور یہاں بھی ذرا سنا دیتا ہوں، یاد رکھیں۔
جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے وہ زکوٰۃ برابر حساب لگا کر، اندازے سے نہیں، حساب لگا کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی پیاری، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ جس مالدار نے سونے چاندی درہم و دینار کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو، درہم و دینار کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے جب خوب جل جائے گا، سرخ ہو جائے گا، تو اس سے اس کا بدن داغا جائے گا۔ کہا فذوقوا، ایسے فرشتے داغیں گے، اس کے بدن پر چسپاں کریں گے اور کہیں گے زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ اب تم چکھو۔ بہت شدید وعید ہے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہے کہ زکوٰۃ دینے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مالوں کو جہنم کے اندر گرم کر کے، بالکل تپا کر کے، ان کے چہرے کو، ان کے پیٹھ پر، ان کے بدن پر، آگے پیچھے چاروں طرف سے اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ سنیے ارشاد فرمایا، جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مُثِّلَ لَهُ، اس کے مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا ایک بڑا زہریلا خطرناک اژدہے کے شکل میں پیش کرے گا۔ اژدہا آئے گا، اپنے پورے بدن میں اس کو لپیٹ لے گا اور اپنے منہ سے اس کو ڈسے گا کہ ہاں انا کنزک انا مالک، اے بدبخت میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، کہتے اس طرح سے کہے گا اور بڑا سجدہ اس کو نوچے گا، اس طرح سے اس کو کھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس برائی سے بچائے، اس کبیرہ سے بچائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، غریبوں کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، سالانہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور ہمارے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد والا گناہ کبیرہ یعنی 38 نمبر کا گناہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔